यकायक दिलेर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट जैसे निचड़ कर रह गई। शहबाज ने ज़मीन पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया था और उसे खोल कर देख रहा था कि कितनी गोलियां बाकी हैं। फिर जैसे उसे इत्मीनान के साथ कि फ़िलहाल एक ही गोली इस्तेमाल हुई है, उसने रिवॉल्वर बंद किया और उसे अपने पंजे में लेकर दिलेर की तरफ बड़ी संजीदगी से देखने लगा। दोनों एक दूसरे को चुपचाप घूर रहे थे। अचानक एक टोली में से एक शख्स बोला, लो भाई, दिलेर खां की बशारत किसी ने बूझ ली हो तो बताए, वरना हम बताते हैं। दूसरी टोलियां अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, इसलिए सब ने कहा, जिसने पहले बूझी है वही अपना बकरा कुर्बान करे। एक मिरासी ने कहा, मैंने भी बूझ ली तो है, पर सरकार क्या करूं, मैं तो अपना आप ही बकरा हूं। अगर कल आप मुझे भूनने बैठ गए तो मुझे तो अपनी एक बोटी भी नहीं मिलेगी। लोग हंसने लगे। शहबाज बोला, तो फिर पहले तू ही बता, तेरे लिए बकरे वकरे की शर्त नहीं। सब लोग मुस्कुराने लगे तो दिलेर इस दौरान में शहबाज के सामने से खिसक कर उसके पहलू में आ बैठा, जैसे उसके निशाने से बच रहा है। मिरासी बोला, दिलेर खान ने शहबाज खान से कहा है कि सुनाओ भाई, शहबाज खान को क्या हाल चाल है। जोर का कहा पड़ा और मिरासी संजीदा सूरत बनाई हथेलियों में तंबाकू मसलने लगा। अच्छा भाई, यह बकरे वाला बोले, दिलेर ने कहा। बुजारत बुझने का दावा करने वाला बोला, दिलेर खान ने शहबाज खान से कहा कि जब किसी को कत्ल करना हो, अभी उसने फिक्रा पूरा नहीं किया था और कत्ल का लफ्ज़ सुनकर शहबाज ने एक झटके के साथ सर को घुमाया और दिलेर को घूरने लगा। बुझने वाला हैरान सा हो गया। फिर बोला, जब किसी को कत्ल करना हो तो रिवॉल्वर उससे निशाना उसके घुटनों का बांधते हैं ताकि गोली उसके पेट में लगे। गोली नाली को हमेशा ऊपर की तरफ दिखा देती है। शहबाज ने यकायक पहलू बदल कर रिवॉल्वर चला दिया और बोला, गलत। दिलेर तीव्र कराह कर बोला, इसकी पगड़ी सर पर से लुटक गई है। सब लोगों को यकीन था कि शहबाज की गोली दिलेर के कहीं ना कहीं ज़रूर लगी है। दीवार से टकरा जाने के बाद दिलेर ने कुछ इस तरफ हर तरफ आंखें घुमाई, जैसे गोली अभी तक गोटे में गोशे गोशे घूमती फिर रही है और दिलेर की नज़रें उसका ताक़ुब कर रही हैं। मगर फिर दिलेर ने हाथों से बिखरे हुए पट्टों को संवारा और सीधा बैठकर पगड़ी बांधने लगा। भाई शहबाज खान, तुमने हद कर दी, एक शख्स बोला। खाक, शहबाज ने जवाब दिया। गोली तो दिलेर खां के लगी ही नहीं, लगती तो हद होती। दिलेर अपना छेप छुपाने के लिए नासा बन बैठा। हंसी में भी ऐसा नहीं करते। शहबाज खां बड़े हादसे हो जाते हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से रिवॉल्वर उसके हाथ से लिया और उससे तहमत की टेबक में डालकर बोला, इधर थाल, मेरा एक यार है, अभी बरी हुई राइफल साफ कर रहा था कि चल गई। गोली उसके छोटे भाई की जा लगी और अब वो बेचारा स्टेशन सुपुर्द हुआ बैठा था। मगर दिलेर खान शहबाज बोला, तुम मेरे बड़े भाई हो। दिलेर समेत सब लोग जैसे ये नई पहेली हल करने लगे, मगर एकदम दिलेर ने पहलू बदला और बोला, शर्त हारने वाले से बोला, लो भाई, कल दोपहर तक बकरा यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा तो बकरी उठवा लूँगा। पहुँचेगा भी, क्यों नहीं पहुँचेगा, हारने वाला बोला। फिर महफिल मुंतशिर होने लगी और जब कोठे में सिर्फ दिलेर और शहबाज रह गए तो दिलेर ने पीर दस्तगीर की कसम किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल भी जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। शहबाज बोला, यही होगा ना कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा चलो, मैं मर गया फिर। दिलेर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और फिर उसके कंधे को थपक कर बोला, तुम बड़े नरम आदमी हो शहबाज खान। सुबह के दिन मस्जिद में अजान ख़त्म हुई। इधर चौकीदार ने अपना मकान की छत पर नकारा पीट दिया। बाज़ नमाजी तो वज़ू को अधूरा छोड़कर अल्लाह दीन के घर की तरफ भाग गया। जन्नत की चीखें सुबह सुबह के उजाले की सतह पर पत्थरों की तरह लटक रही थी और सारा मंजर चटका जा रहा था। वो जब अपने सीने को दो धाड़ों से पीटती थी तो खासे फासले पर भी दमक सुनाई देती थी। और दिलेर की चौपाल के एक गोशे में शहबाज उससे बता रहा था कि मैं पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से खुला था। वो तो मैंने जन्नत से कह दिया था। दिलेर बोला, हाँ वही तो कुछ कह रहा हूँ। शहबाज में तफसील सुनाने लगा। चिराग जल रहा था। पहले तो वो मस्त मारे पड़ रही थी, फिर जब मैंने उसके पाँव के अंगूठे को दबाया तो वो उठ बैठी और बचती हुई चूड़ियों को कोहनियों की तरफ चढ़ाकर वो उठी। खोले से पटकोड़े की कुंजी खोली और अंदर चली गई। मैं भी दबे पाँव उसके पास पहुंचा तो बोली,
مجھے پتا ہے تجھے دلیر نے بھیجا ہے۔ اس پر دلیر خان قسم پروردگار کی میں نے تمہیں 1 2 3 ننگی گالیاں دے دی کہ بعد میں وہ بے ایمان ہو جائے تو تمہارا نام نہ لے سکے۔ میں نے کہا دلیر کی ایسی تیسی، میں تو اپنی مرضی سے آیا ہوں، اس لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میری آواز شاید ذرا اونچی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میں نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں نے کہا میں اندھا اور بہرا نہیں ہوں، میں کیسے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 4 پیسے کا ایک مزارہ تم جیسی عورت کو بالوں سے پکڑے پورے سین میں گھسیٹتا پھرے۔ میں یہ کیسے سن سکتا ہوں کہ رات اللہ دی نے جنت کو 4 پائی پر رسیوں سے کس کر باندھ دیا اور وہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس لیا اور چمڑے کو چراغ پر گرم کر کے اس کے سینے کو داغتا رہا۔ نہیں، جنت یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا، اور آج رات میں تمہارے اللہ دین کو دوزخ کی طرف روانہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر وہ بولی نہیں، جنت یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا، اور آج رات میں تمہارے اللہ دین کو دوزخ کی طرف روانہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر وہ بولی تو پھر تو اتنی لمبی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ سور کا بچہ جاگ گیا تو مجھے اپنی مٹھی میں لے کر چرمر کر دے گا۔ میں نے غصے میں آ کر کہا اچھا تو میں اسے جگا کر قتل کرتا ہوں۔ اس پر جنت نے پھر سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور میں نے پھر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ پھر وہ بولی دشمن کو ہمیشہ زبردست سمجھنا چاہیے، جگانے وگانے کی ضرورت نہیں، وہ وہ سامنے پڑا ہے کاٹ کے رکھ دے کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ پر دیکھ میں نے کہا ہے کاٹ کے رکھ دو، گولی نہ چلانا۔ پولیس پوچھے گی کہ گولی چلی تو تم کیوں نہ جاگے؟ تبر سے کام چلا کے میں کہہ سکوں گا کہ مجھے پتا کوئی آیا اور چپکے سے کاٹ کر چلا گیا، بس اب بس بسم اللہ کرو، پر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنی کھاٹ پر لیٹ جانے دے۔ پھر وہ بلی کی سی چال چلتی اپنی کھاٹ پر گئی اور سوتی بن گئی۔ میں نے تبر کے دستے پر ہاتھ رکھا اور دل میں کہا یا پروردگار، پہلی بار تبر آزما رہا ہوں، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر میں نے ایک ہی دروازے میں اللہ دین کے نرخیں کو کاٹ دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ چیخے گا، اس کی چیخ نے اس کے سینے کو پھیلایا، مگر وہ منہ سے کیسے نکلی۔ میں نے دوسرے وار سے اس کی گردن کاٹ دی تھی اور اس کا سر لٹک کر تخت سے نیچے گر گیا، اور جب اس کا سر گرا تو کیا ہوا، دلیر خان کی جنت ایک دم بڑبڑا کر اٹھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ چیخ دے گی۔ پھر اس نے اپنا سر کھاٹ کی پٹی پر دے مارا اور دبے دبے رونے لگی، اور میں نے اس پر جھک کر آہستہ سے کہا اب نہ رو، فجر کی اذان کے بعد رونا، اب آرام سے سو جاؤ، اب تمہارے سر کا بوجھ اتر گیا ہے۔ پھر دلیر نے کہانی سننے والے بچے کی طرح پوچھا پھر یہ کہ میں چلا آیا؟ شہباز بولا جب تم چلے تو وہ رو رہی تھی؟ دلیر نے پوچھا۔ ہاں رو تو رہی تھی، شہباز نے بتایا، مگر یہ دکھ کا رونا نہیں تھا، میرے خیال میں ڈر گئی تھی، عورت بیچاری کا دل کتنا ہی نرم ہوتا ہے، اب تو کھل کر رو رہی ہے۔ دلیر نے دور سے آتی ہوئی بہنوں کی ادھوری آواز پر کان دھرتے ہوئے کہا۔ شہباز صاحب خوش ہو کر رو رہی ہے۔ پھر دونوں جیسے جنت کے رونے پیٹنے کی آوازیں سننے لگے۔ اچانک دلیر بولا تم نے ایک ایسا نیک کام کیا ہے شہباز خان کہ قسم پیر دستگیر کی سیدھے بہشت میں جاؤ گے، تم نے ایک دکھی عورت کا دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی تو ساری بات کو راز رکھنا ہے، جب مقدمہ ختم ہو جائے گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ دین کو شہباز کی تبر نے کاٹا تو لوگ تمہارے ہاتھ چوم لیں گے۔ لوگ چومے نہ چومے، شہباز بولا، پر جنت نے میرے ہاتھ چومے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ میں اتنی مدت تک تبر بیکار اٹھائے پھرا، مگر تمہاری تبر ہے کہاں؟ دلیر کو جیسے ایک بھولی ہوئی بات یاد آئی۔ فکر نہ کرو، شہباز بولا، نیا قاتل ہوں پر بیوقوف قاتل نہیں ہوں، میں تبر وہیں نہیں چھوڑ آیا، محفوظ پڑی ہے۔ دلیر خاموش رہا اور شہباز بولتا گیا، دلیر خان یہ جنت کتنی عجیب عورت ہے، خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری دکان لڑکیوں کی کھلا دی، پر میں ایسا بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اپنا سب کچھ جنت کی نظر کرتا رہا، اور جب دکان بند ہو گئی تو مجھ پر سب سے زیادہ وہی انسجاب سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ جنت کو اپنی ماں کی بہو بنا کر نہ لاؤں تو کافر ہو کر مروں۔ تم مجھ سے نہ بھی کہتے تو میں تھوڑے دنوں میں اللہ دین کو چلتا کر دیتا ہوں۔ تم نے تو خیر خدا ترسی سے مجھے ایسا کرنے کو کہا، پر میں جھوٹ کیوں بولوں، میں نے اپنی قسم کا ایک حصہ پورا کیا ہے، اب یہ مقدمہ ادھر ادھر بھولے گا تو قسم کا دوسرا حصہ بھی پورا کروں گا۔ اگر میں نے اکڑ دکھائی تو میں اسے بتاؤں گا کہ تبر کی دھار ایک گردن کاٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کند نہیں ہو جاتی، عورت کی گردن تو ریشم کا تار ہوتی ہے، چاقو سے بھی کٹ سکتی ہے،
کہیں تمہارے سر پر خون تو سوار نہیں ہو رہا شہباز؟ دلیر نے اس عجیب سی آواز میں پوچھا۔ جواب میں شہباز مسکرا دیا، یہ میرا پہلا خون ہے، پر دلیر خان میرا ظرف اتنا چھوٹا نہیں، میں تو تمہیں بھی قتل کر دوں تو سیٹی بجاتا پھروں۔ دلیر ذرا سا چونکا مگر سنبھلا اور مسکرا دیا، پھر اس نے شہباز کے بازوں کو اپنے پنجے میں بھیج کر کہا، تمہاری چال سے، تمہاری نظروں سے، تمہاری باتوں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو۔ شہباز نے ٹھنکیوں سے اپنے بازوں پر دلیر کے گنجے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے چھڑا کر بولا، ظاہر ہو بھی جائے تو تم تسلی رکھو، میں اپنے یار کا نام پھانسی کے تختے پر بھی نہیں لوں گا، وہ تو مجھے پتہ ہے۔ دلیر نے شہباز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تمہارا نام ظاہر ہوا تو سمجھو میرا نام ظاہر ہو گیا، تم پکڑے گئے تو میں کیسے چپ بیٹھ سکوں گا؟ میں یاروں کا یار ہوں۔